أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آج کا درس 72 نمبر آیت سے سورۃ الحج کی 72 نمبر آیت سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا بینات ہماری واضح آیات، تعرف فی وجوہ الذین، تعرف آپ دیکھتے ہیں یا آپ محسوس کرتے ہیں، فی وجوہ الذین ان لوگوں کے چہروں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، المنکر ناگواری. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب آپ دلائل اور آیات اور ان کو احکامات بتاتے ہیں تو جو کفار ہیں یا جو صحیح راستے پر نہیں ہے، آپ کے مخالف ہیں، آپ کو ان کے چہروں پر ناگواری نظر آ جاتی ہے، بلا تاخیر ناگواری محسوس کرتے ہیں آپ ان کے چہروں پر. اب ان کا اللہ تعالیٰ آگے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ناگواری محسوس ہوتی ہے اس ناگواری کا کتنا درجہ ہے یا کہاں تک وہ کتنی ناگواری محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکادون، ان قریب یعنی بعید نہیں ہے، یسطون کہ وہ ٹوٹ پڑے، بالذین یتلون علیہم آیاتنا ان لوگوں پر، یتلون جو پڑھتے ہیں، علیہم ان کفار پر، آیاتنا ہماری آیتیں. یسطون کا مطلب جو اہل لغت ہیں انہوں نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں یسطون کا شدید پکڑ یسطون کے معنی کے اندر آتا ہے، اور کسی کے اوپر جھک جانا، اس کو پکڑ کے مارتے ہوئے اس کے اوپر جھک جانا، اور اس کے معنی میں اس لفظ کے معنی کے اندر ذلیل کرنے کے معنی بھی ہے. تو یعنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جتنے بھی معنی ہیں وہ بالکل ٹھیک اس جگہ پر آتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو مارتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ذلیل کرتے ہیں، جو بری بات کہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بالکل پسند نہیں کرتے اس چیز کو سننا اور سخت پکڑ کرتے ہیں، اور وہ مختلف انداز کی، مختلف طریقوں کی پکڑ ہے، اور مختلف ہر بندے کا ناگواری ظاہر کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے. اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی چیز کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پہ مکہ میں، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ تھے تو اپنے ہی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدت سے اس چیز کا سامنا کرنا پڑا. اور سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا سامنا اس شدت کا اور اس سختی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تب کرنا پڑا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے پکارا، بلایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو خاندان تھے ہر خاندان کو اس کا نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو کون ہے یہ منادی کرنے والا، کون منادی کر رہا ہے، کیا بات ہے. تو دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو بات پورے مکے میں پھیل گئی کہ اچھا صادق اور امین بلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو چونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسالت کا یہ جو پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر نہیں کیا تھا، سب کے سامنے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے.
چھپ کے اور خفیہ طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اور اس چیز کو ظاہر بھی نہیں کیا، رسالت کو. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا اور آپ نے کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو، جب سارے لوگ جمع ہو گئے، کہتے ہیں کہ جو نہیں آیا لوگوں نے بھیجا کہ اچھا صادق اور امین بلا رہے ہیں تو جاؤ فلانے کو گھر سے نکال کے لاؤ. لوگ ایک دوسرے کو گھر سے نکال کے لائے. پھر آپ نے کہا کہ اچھا اگر مشہور واقعہ ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک لشکر ہے اور تم لوگوں کے اوپر وہ چڑھائی کرنے والا ہے، کیا تم اکنتم مصدقیہ، کیا تم لوگ میری بات پر یقین کرو گے؟ انہوں نے فوراً کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ما جربنا علیک کذبا، یعنی اس کے بجائے کہ وہ یہ جواب دیتے کہ ہاں ہم اس پر یقین کریں گے، انہوں نے ایک انوکھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، تو آپ ہم سے تصدیق کی بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میری بات مانو گے؟ ماننے کی بات تو دور، ہم نے تو جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، تو آپ کے منہ سے جو نکلے گا اس پر ہم یقین کر لیں گے، آپ کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے پھر کہا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تم لوگوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں اس سخت عذاب سے جو آنے والا ہے. اور سب سے پہلا جواب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا سامنا جو کرنا پڑا، یستونا جو اللہ نے ذکر کیا، یکادونا یستونا، کہ وہ جھپٹ پڑے، دلیل کرے آپ کو، یا ان لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ بھی جو دین کی دعوت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان سب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور اس نے کہا کہ تبا لک، ہلاکت ہو تجھے، تیرے لیے، الہذا جمعتنا، کیا اس کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی اور بڑا ضروری کام ہوگا، کوئی مال و دولت کی بات ہوگی، کوئی ریاست کی بات ہوگی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں. یہ جو آپ کا مشن تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، آپ اس میں رکے نہیں. اور سب سے پہلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھی. اور بات ایسی ہی بات ہے کہ اہل بدعت جو ہے، جب ان کو سچی بات بتائی جائے، ان کو صحیح راستہ دکھایا جائے، تو ان کا رد عمل اسی طرح کا ہوتا ہے. وہ سخت ہو جاتے ہیں، اہل حق کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں، اس کے بجائے کہ اہل باطل کے ساتھ سخت ہو. اہل کفر کا تو ایسا معاملہ ہے ہی، لیکن اہل بدعت جو ہیں وہ بھی اس دائرے کے اندر آ جاتے ہیں. جو اور جن فرقوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ میری امت اتنے فرقوں میں بٹ جائے گی، جس میں سے صرف ایک فرقہ ہوگا جو حق پر ہوگا، اور وہ کس پہ ہوں گے؟ فیما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا سب سے پہلے سامنا آپ نے کیا، اور اس کے بعد اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اس راستے پر چلے گا اس کو سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے یہ چیز، سنت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں کہ اچھا جو لوگ کافر ہیں یا اہل بدعت ہیں، مشرک ہیں، وہ سخت ہو جائیں گے. لیکن اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو پہنچا دینے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اجر رکھ دیے، بہت اجر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے. اور اہل بدعت کا یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک بڑی بہترین بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں سفیان ثوری کہ بدعت شیطان کو گناہ سے زیادہ محبوب ہے.
اور اس سفیان ثوری رحمہ اللہ کے اس مقولے کی جو وضاحت ہے وہ کچھ علماء نے اس طرح کی کہ چونکہ بدعت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں سچائی پر ہوں، وہ اس کو نیکی اور سچائی سمجھ کے کرتا ہے اور وہ اس سے کبھی دور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کو نیکی سمجھ رہا ہے۔ گناہ کرنے والا اگر اس کو پتہ نہیں ہے، پتہ چلے تو کم سے کم اس کو یہ تو علم ہو جاتا ہے کہ اچھا جو میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، یہ غلط چیز ہے۔ اور کیا پتا وہ زندگی میں کسی جگہ پر کسی لمحے میں وہ چیز کرنا چھوڑ دے کیونکہ اس کو علم تھا کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن بدعتی جو ہے وہ اس چیز کا اس کو ادراک ہی نہیں ہوتا اور وہ کر ہی جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کو بدعت گناہ سے زیادہ پسند ہے، اور اسی لیے کئی جگہوں پر اہل بدعت اہل حق کے بارے میں ان لوگوں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق میں سے بنائے، اور ان سختیوں کو برداشت کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر قوت دے، ہمارے اندر قوت پیدا کر دے ان سختیوں کو برداشت کرنے کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ چیز ان لوگوں کے لیے ہے جو سخت ہو جاتے ہیں، جن کے منہ بگڑ جاتے ہیں، جن کا منہ بن جاتا ہے آیات کو سن کے۔ قل افانبئکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے افانبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں اس چیز کی، افانبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں خبر دوں، بشر من ذالکم، اس سے بھی بری چیز کی، یہ جو چیز تمہیں بری لگتی ہے، آیات سننا جو تمہیں برا لگتا ہے، اس سے بھی بری چیز کی خبر میں تمہیں دوں۔ آگے نیا جملہ ایک طرح سے شروع ہو رہا ہے، النار، آگ، جہنم، اور وہ کیا ہے، وعدها اللہ الذین کفروا، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وعدہ ہے اللہ کا، الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، جو انکاری ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے۔ بڑی سخت وعید ہے یہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس ٹھکانے کے بارے میں یعنی اس ٹھکانے کے برے ہونے کے بارے میں کیا کیا چیز بیان کریں، ایسی ایک چیز ایسی ہے جس کو سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر عذاب، مختلف قسم کا عذاب، ٹھنڈ کا عذاب جہنم کے اندر، سخت گرم ہو جانے کا عذاب، اس کے بعد جانوروں کا عذاب، سانپ اور بچھوؤں کا عذاب۔ حدیث میں آتا ہے کہ سانپ اور بچھو اگر کاٹ لیں گے جہنم کے اندر، جس شخص کو کاٹ لیں گے، اس شخص کا وہ عضو یا وہ جسم کا وہ حصہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اور جتنا بڑا اس کا وہ جسم کا حصہ بن جائے گا اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی اس شخص کو۔ اور یہی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کی ہے کہ ان لوگوں کے منہ بگڑ جاتے ہیں، ان لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں، اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور آیت میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ان کے نزدیک ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وحدہ جو ایک ہے، اشمئزت، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، چہرے ان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وجوہ الذین، اشمئزت وجوہ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ لا یؤمنون بالآخرہ، جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔
تو یہ ایک پیمانہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے رکھ دیا، ایک قاعدہ ہے، ایک رول ہے کسی شخص کو پرکھنے کا، بلکہ کسی شخص سے پہلے اپنی ذات کو، اپنے نفس کو پرکھنے کا کہ کیا میرے اندر اس طرح کی چیز تو نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو. یہ عقیدے کی بات ہی نہیں، صرف کوئی بھی بات ہو، یعنی کوئی گناہ ہو جو کوئی شخص کر رہا ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات ہو، کوئی آگے شخص آ کے قرآن کی دلیل سنائے، قرآن سے آیت سنائے، انسان کو کیا برا تو نہیں لگتا اس بارے میں کہ اچھا یہ کیوں لگا ہے، اچھا یار جاؤ یہاں سے، مجھے نہ سناؤ ابھی. اور دیکھ رہے آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہوگا کہ لوگوں کا، مسلمانوں کا یہ رویہ ہے قرآن کے بارے میں، خاص طور پہ ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن سناتے ہیں، قرآن کی بات بتاتے ہیں آ کے. اس لیے اس چیز کو سامنے رکھیں، اس پیمانے کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو پہلے دیکھیں، اپنے نفس کو پہلے دیکھیں، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو دیکھیں کہ اچھا فلانا شخص کیسا ہے، اس کو کس انداز سے میں دین کی طرف بلاؤں تاکہ اس کے اندر یہ چیز ختم ہو. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی جو عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ذکر بھی کیا، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اگر آپ سخت دل اور سخت بات کرنے والے ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہٹ جاتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکمت اور دانائی عطا کی، اس کے باوجود کچھ ہٹ درم لوگ ایسے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی سختی کے ساتھ پیش آتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا، پیٹنا، برا بھلا کہنا، اوباشوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دینا کہ اچھا اس کو مارو. اور بات ایکچولی یہ ہے کہ انسان کو برا تب ہی لگتا ہے جب انسان کو پتا ہو کہ میں کر غلط ہی رہا ہوں، بندہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، تو تکبر میں آ کے انسان کو وہ چیز بری لگنے لگتی ہے کہ اچھا یہ کیوں مجھے بتا رہا ہے. حالانکہ بات تو ٹھیک ہوتی ہے، اس بات کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت کا پیغام لے کر گئے تھے اس میں کچھ غلطی تو نہیں تھی، اور کفار مکہ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلط پیغام نہیں لے کر آئے. اور اس چیز کی دلیل اس واقعے سے پتہ چلتی ہے جو ولید بن مغیرہ کا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ شروط لے کر گیا. آپ کہا کہ آپ کو کیا کیا چاہیے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن مغیرہ کی بات سنی، اور ولید بن مغیرہ سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افرغت یا ابا الولید، کہ فارغ ہو گئے ہو اپنی بات کر کے. اس نے کہا نعم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ فصلت، جس کا دوسرا نام فصلت بھی ہے، اس کی آیات پڑھنا شروع کی، اس کی آیات تلاوت کرنا شروع کی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر وہ آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ جن کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں یہ لوگ آپ سے منہ پھیر لیں، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اعراض کر لیں، فَقُلْ، پس آپ ان کو یہ خبر دے دیں، اس چیز سے باخبر کر دیں، انذرتکم، میں نے تمہیں ڈرایا، صاعقۃ، اس عذاب سے، اس چیخ سے، اس گرج سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، وہ گرج یا وہ چیخ جو عاد اور ثمود کو پہنچی تھی. یہاں پر ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور اس نے کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس کے آگے کچھ نہ کہنا. یہ کیوں کہہ رہا تھا ولید بن مغیرہ؟
وجہ کیا تھی اس کی؟ یہی وجہ تھی کہ جانتے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن منہ ان کے اس لیے بن جاتے تھے کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم میں سے کسی کو نبوت ملتی۔ اور اس کے بعد پھر ولید بن مغیرہ کے الفاظ حدیث کے اندر آتے ہیں جو اس نے قرآن کی مدح کرتے ہوئے، قرآن کی تعریف بیان کرتے ہوئے ولید بن مغیرہ نے جو الفاظ ادا کیے، جو باتیں ولید بن مغیرہ نے کہیں، وہ کیا تھیں؟ کہتے ہیں ولید بن مغیرہ لوگوں کے پاس آیا، اس نے پھر کہا سمعت منہ کلاما لیس من کلام الجن ولا من کلام الانس، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے، نہ وہ جن کا کلام ہے نہ ہی کسی انسان کا کلام ہے وہ۔ اور پھر آگے اس نے تعریف کی، کہتا ہے واللہ، اللہ کی قسم، ان لہ حلاوہ، اس کی بڑی ہی مٹھاس ہے، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، اور اس کے اوپر بڑی ہی خوبصورتی ہے اس کی، وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اور بے شک اس کا شروع جو ہے وہ بھرا ہوا ہے فائدے سے، وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدَقٌ، اور اس کا جو آخر ہے وہ سینے کو ٹھنڈ دے دینے والا ہے، سینے میں ٹھنڈ ڈال دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور آگے وہ کہتا ہے وَإِنَّهُ، اور بے شک يَعْلُو، وہ اوپر ہونے والا ہے، وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، اور اس سے اوپر ہونے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ایک نہیں ہے۔ ولید بن مغیرہ بہت بڑا تاجر تھا قریش کا، کہتے ہیں اس کے غلاموں کے پاس ہزار دینار اس نے رکھوایا ہوتا تھا کہ اس کے غلام بھی تجارت کریں۔ اور کہتے ہیں کہ کعبے کا جو کسوہ ہے، جو کعبے کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے، کہتے ہیں قریش میں یہ اکیلا بندہ تھا جو اس کے اخراجات پورے کرتا تھا، یہ اکیلا کرتا تھا، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔